دوستو، جنرل پرویز مشرف کی آٹو بایوگرافی سوانح حیات کا دوسرا سبق آج ہم لوگ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، جس میں پرویز مشرف کراچی کے ابتدائی دنوں کی بات کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے بقول کراچی مچھروں کے آباد ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل میں ڈھلا اور مچھلیوں کو پکڑنے اور وہاں پر رہنے کی وجہ سے اس کو آہستہ آہستہ آبادی کی شکل ملی۔ لیکن 1947 میں یہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا اور جب تک اسلام آباد 1960 تک تیار نہیں ہوا، یہ دارالخلافہ ہی رہا۔ اسلام آباد کی تیاری تک اس کو دارالخلافہ کا درجہ دیا گیا۔ بقول پرویز مشرف، کراچی میں ان کو 2 کمروں والا ایک مکان الاٹ ہوا جو جیکب لائن کہلاتا تھا۔ یہ پرانی طرز کا ایک کچن اور ایک واش روم والا مکان تھا اور اس میں وہ 18 رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے۔ 2 کمروں میں 18 رشتہ دار رہتے تھے، لیکن بقول مشرف کے وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ مشکلات بہت جلد ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک بہت عظیم وطن جو ہے اس کو حاصل کر چکے تھے۔ یہ ان کی تسلی کے لیے کافی تھا۔ مشرف کے بقول وہ ایک بہت بڑے گھر کا دعویٰ کر سکتے تھے جو وہ ہندوستان چھوڑ آئے تھے، لیکن کچھ وجوہات جو انہوں نے اس کتاب میں نہیں بتائی، یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک رات ان کے گھر میں ایک چور گھس آیا۔ کیونکہ مشرف بہت نڈر اور بہادر تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو آہستہ سے جا کر چپکے ان کو جگا دیا اور ان کی ماں نے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے محلے والے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے چور کو قابو کر لیا۔ جب چور کو قابو کیا گیا تو چور نے بتایا کہ وہ بہت بھوکا تھا اور بھوک مٹانے کے لیے اس نے یہ چوری کی۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو پولیس کے حوالے کیا جاتا، اس کو ایک لذیذ کھانا کھلایا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت اثار اور قربانی کا جذبہ کس قدر لوگوں کے اندر تھا۔ بقول مشرف، یہ پاکستان کی ابتدائی جو احساس اور پاکستان کی ابتدائی بنیاد کے جذبے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک باورچی، شوکت نامی ایک باورچی تھا جو ان کی ماں کو جہیز میں ملا تھا۔ مراد یہ کہ ان کے نانا نے ان کو بھیجا تھا ان کی ماں کی شادی ہونے کے بعد کہ ان کے لیے کھانا بنایا کرے۔ مشرف یہاں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ دلی چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ ہی کراچی آ گیا تھا اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ بعد میں وہ حیدرآباد چلا گیا اور وہ بہت عمدہ باورچی تھا۔ اور مشرف کے بقول ان سے آخری دفعہ اس وقت ملے جب وہ میجر جنرل تھے۔ مزید مشرف آگے بتاتے ہیں کہ مجھے اور ان کے بھائی جاوید کو سینٹ پیٹرک اسکول میں داخلہ مل گیا، جہاں مشنریز، کیتھولک مشنریز اس کو چلاتے تھے۔ اور مشرف کہتے ہیں کہ ابتدائی یادوں میں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ 1 میل پیدل سفر کرتے تھے اس اسکول تک جانے کے لیے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں ان کے والد صاحب دفتر خارجہ میں ملازمت کرنے لگے جو محاطہ پیلس کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ فاطمہ جناح کی رہائش گاہ بن گیا اور آج کل یہ کراچی میں عجائب گھر کی عمارت ہے۔ مشرف یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم دفتر کو دیکھا کرتے تھے اپنے والد کے تو وہاں پر سہولیات کا بہت فقدان ہوتا تھا، حتیٰ کہ لکڑی کی کرسی بھی بیٹھنے کے لیے وہاں پر نہیں ہوتی تھی اور لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ جو ہے وہ اس کرسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور کاغذوں کو فائلوں کے اندر لگانے کے لیے کیکر کے کانٹوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور یہ اس وجہ سے تھا بقول مشرف کہ انڈیا نے بہت رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی ایک نومولود ریاست کے لیے، اور جو
تقسیم کے وقت وعدہ کیا گیا تھا ان تمام وسائل کو وہ پاکستان کے حوالے کرنے سے کتراتا رہا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ بقول مشرف ان کے والد بہت ایماندار تھے، وہ بہت امیر نہیں تھے مگر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مشرف کہتے ہیں کہ اکثر میری والدہ میرے باپ سے اس بات پہ اختلاف کیا کرتی تھی، اور ان کے بقول ان کی والدہ کا یہ ماننا تھا کہ پہلے گھر کی ضروریات کے بعد اور اپنے گھر والوں کی مدد کے بعد دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مشرف اپنی والدہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت ساری ایشیائی خواتین کی طرح وہ گھریلو معاملات میں سبقت لے جاتی تھی اور والد صاحب ان کے زیر اثر رہتے تھے، مگر اس معاملے میں والد صاحب کوئی نہ کوئی حل نکال لیا کرتے تھے۔ مشرف مزید بات کرتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے، جس طرح وہ ابتدائی دور میں استانی تھی، اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، تو یہاں اب اس دور میں جب وہ سینٹ پیٹرک میں داخل ہو گئے تو ان کی والدہ نے کسٹم کے ادارے کو مطلب اس میں نوکری کر لی، کسٹم کے ادارے کو جوائن کر لیا، اور ان کی والدہ کی وہ سفید وردی جو ہے ان کو یاد ہے، ان کی یادوں کا حصہ ہے۔ جب وہ سمندری جہازوں کا جائزہ لینے کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، تو ایک دفعہ مشرف کے بقول ان کی والدہ نے ایک جہاز میں سمگل شدہ اشیاء کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پکڑا، جس پر ان کو پاکستانی حکومت نے انعام دیا۔ مشرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ابتدائی جو زندگی کے نقوش ہیں ان میں ایک بہت واضح جو واقعہ ان کو یاد ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات یعنی 11 ستمبر 1948 کا ہے۔ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست جو ایک 18 ماہ کے بچے کی طرح تھی، ابھی 18 ماہ ہوئے تھے اس ریاست کو، وہ اپنے سرپرست، اپنی دیکھ بھال کرنے والے والدین کی طرح کے فرد کو کھو چکی تھی، اور قائد اعظم جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ بقول مشرف انہوں نے حوالہ دیا ہے قائد اعظم کے سوانح نگار اسٹینلی وائپر کا، جنہوں نے یہ بات کی کہ کچھ لوگ تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ان تمام میں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایک قوم اور ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، لیکن قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے۔ انہوں نے تاریخ کا دھارا بھی موڑا، انہوں نے دنیا کا نقشہ بھی بدلا، اور انہوں نے قوم اور ملک حاصل کیا۔ قائد اعظم کی وفات پر بقول مشرف ایک نومولود قوم کا اعتماد اور مایوسی جو ہے وہ بہت گہری ہو چکی تھی، اعتماد کو شدید ٹھیس لگی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس مایوسی اور شدید دکھ کی کیفیت سے قوم کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ مشرف کے بقول کراچی کے یہ دن بے شک مشکلات، پریشانی اور دکھوں کے تھے، لیکن ایک نیا ملک اور ایک نئی سرزمین کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھے۔ اور مشرف یہ بتاتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا ہوں کہ وہ لڑکا جو ٹرین کے اندر اپنے والدین کے دکھ اور صدمے کی کیفیت کو ابھی تک اپنی یادوں میں سمائے ہوئے ہے، وہ ایک دن اس ملک کے لیے اتنی بڑی خدمت کرے گا، اس ملک کے لیے اس کے اندر اتنا جذبہ ہوگا کہ جو اپنی جان پر کھیل کر اس ملک کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ مزید ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ پھر کراچی کو چھوڑ کر اپنے والدین کے ساتھ 6 سے 7 سالوں کے لیے ترکی چلے گئے، اور ان 6-7 سالوں میں ترکی میں انہوں نے کیا دیکھا، ترکی کی ثقافت کے بارے میں ان کے بچپن میں کیا سوچ ان کی بنی، اور ان کی فکر میں عالمی جو سوچ تھی وہ کس طرح ان 12-13 سال کی عمر کے لڑکے کے اندر مختلف خیالات اور مختلف قسم کی سوچ اور اصول اور ضوابط اور اقدار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اگلی قسط کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان ٹائم نوٹس ملے کہ ان دا لائن آف فائر میں 3 چیپٹر میں ترکی میں
جو پرویز مشرف کی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟